عبادت کیا ہے؟ نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج زکوٰۃ یہ ساری عبادات ہیں۔ نماز 5 وقت فرض، نماز کا اگر وقت دیکھیں فجر ظہر عصر مغرب عشاء بمشکل 1 گھنٹہ 2 گھنٹے میں 24 گھنٹے میں اگر 2 گھنٹے بھی لگا لیں عبادت کی، باقی 22 گھنٹے ہم عبادت کا وقت ہے۔ حالانکہ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ روزہ پورے سال میں 1 مہینہ فرض، باقی 11 مہینے ہم روزے نہیں رکھتے، حالانکہ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ زکوٰۃ صاحب نصاب کے اوپر فرض ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو فرض نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آج سال میں 1 دفعہ صاحب حیثیت 1 دفعہ جب حج ادا کرتا ہے اس کا فرض پورا ہوتا ہے۔ صاحب نصاب بندہ پوری زندگی میں 1 دفعہ حج ادا کرتا ہے، اس کا فرض ادا ہو جاتا ہے، اور جو صاحب نصاب نہیں ہوتا اس کو حج فرض نہیں ہوتا۔ حالانکہ انسان کی زندگی کا مقصد عبادت ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جبکہ یہ عبادات ہم دیکھتے ہیں یہ 24 گھنٹے کی عبادات ہم سفر کی ترتیب سے وہ یہ چینج کرتے رہتے ہیں، اور 4000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے گرم علاقے میں آتے ہیں۔ پھر کا جی پی ایس سسٹم دیکھیے، یہاں سے بیٹھ کے گرم علاقے میں بیٹھ کے برفیلے علاقے میں جہاں ان کے انڈے ہوتے ہیں وہاں توجہ کرتے ہیں، اور توجہ کے ساتھ اپنے انڈوں سے بچے نکالتے ہیں۔ پھر اڑتے ہیں، جب موسم ٹھیک ہوتا ہے، سازگار ہوتا ہے، پھر اڑتے ہوئے سمندر کے اوپر واپس اپنی جگہ جاتے ہیں۔ کون سا جی پی ایس سسٹم ہے، کون سی ٹیکنالوجی اللہ نے قدر رکھی ہے کہ اڑتے اڑتے سوتے ہیں، اڑتے اڑتے سفر کرتے ہیں، اڑتے اڑتے سارا 4000 کلومیٹر سے سمندر پانی کے درمیان بندہ چلا جائے، ہر طرف پانی پانی نظر آتا ہے، کیا پتہ چلتا ہے کہ مشرق کیا ہے، مغرب کیا ہے، شمال کیا ہے، جنوب کیا ہے۔ اللہ نے کیسی کیسی مخلوق رکھی، تو اس پرندے کو اللہ طاقت دی کہ یہاں بیٹھ کے توجہ کر کے اپنے انڈوں سے بچے نکالتے ہیں۔ تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تو انسان جب نگاہ کرتا ہے تو کیا غلط ہو اللہ اللہ نہ کر لگ جائے، انسان توجہ کرے تو قلب پاک نہ ہو جائے، انسان توجہ کرے قلب اللہ کے نام سے جاری نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کو تہجد کے ٹائم وضو کروا رہے تھے، ابھی ابتدائی دور تھا، اپنے مرشد کو وضو کرواتے کرواتے دل میں خیال آیا کہ اللہ نے انسان کو تو آزاد پیدا کیا ہے، تو آزاد ہو کے پھر انسان کی غلامی میں کیوں مجبور ہو جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے بلکہ سامنے موجود نظر آتا ہے، آپ ہاتھ ایسے پھیریں گے آپ کا ہاتھ اس کے وجود کے آر پار ہو جائے گا۔ کیمرے کے تھرو ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں بندہ بیٹھے کیمرے کے سامنے، اگر آپ نے اس کا انٹرویو لینا ہے آپ سامنے اس کو پائیں گے۔ آج ایسی ٹیکنالوجی آ گئی، یہ ہے سائنس کا کمال۔ تو اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہو، اللہ کے ولی کو اللہ نے کیا کیا طاقتیں عطا فرمائی ہوگی۔ تو یہ آج دور ہے، لوگ دین سے دور ہیں۔ ہر وہ بندہ جو بے ادبی کی بات کرتا ہے لوگ بڑی للچائی نظروں سے دیکھتے ہیں اسے، اور بغاوت کے راستے میں چلتے ہیں۔ اور حدیث بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرب قیامت لوگ اپنے پچھلے لوگوں کے اوپر لان تان کریں گے۔ آج وقت آ گیا، آج کا بندہ آج کا علم تھوڑا بہت لے
دینے والا علم اسے نہیں کہیں گے. تھوڑا بہت جاننے والا اہل وقت اولیاء کرام کو لان کرتا ہے. آج دور آ گیا, قیامت کی نشانی ہے. اللہ ہمیں بے علمی سے محفوظ فرمائے. تو بات کرنے کا مقصد یہ جو محفل ہے, اس محفل کے اندر توجہ ہوتی ہے. توجہ کیا ہے؟ سائبیریا کے علاقے, ٹھنڈے علاقے, برفانی علاقے سے کوچ نامی پرندے ہیں, وہاں سے آتے ہیں. 4000 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں سمندر کے اوپر اڑتے اڑتے. سمندر کے اوپر اڑتے اڑتے 4000 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں. اڑتے اڑتے ہی سوتے ہیں, اڑتے اڑتے سارے کام. وہ اڑنے سے پہلے اپنے جو کھانا ہے, خوراک, اس پہ اسٹور کرتے ہیں. سمندری طوفان بھی آتے ہیں, چکر بھی چلتے ہیں, اور پھر سفر کیسے کرتے ہیں؟ ایسے وی کا نشان بنا کے. بار بار لوگ کا مقصد اللہ نے دنیا بھیجا کیسے پورا ہو؟ دل یار والے. جب ہم اللہ کو ہر لمحہ یاد کریں گے, اللہ کا ہر لمحہ ذکر کریں گے, تو پھر زندگی کا مقصد ہوگا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر ہر وقت عمل کریں گے تو زندگی کا مقصد پورا ہوگا. مسجد میں ہم داخل ہوتے ہیں, اگر اعتکاف کی نیت نہ ہو, کھانا پینا, سونا, باتیں کرنا سب منع ہے, حرام ہے. لیکن اعتکاف کی نیت کر لیں تو اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد سب جائز ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم مسجد میں جاتے ہیں, اعتکاف کی نیت کرتے ہیں, اور اعتکاف کی نیت کر کے سو بھی جائیں تو ہم عبادت میں ایسے ہی جب ہم ذکر کی طرف آتے ہیں, ہم کھا رہے ہوں, پی رہے ہوں, سو رہے ہوں, کام کاج کر رہے ہوں, جب یہ دل اللہ 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 ہر وقت کرتا ہے تو ہم ہر وقت کی عبادت میں ہوتے ہیں. آج کوئی ہمیں ہمارے سامنے مرا ہوا بندہ زندہ کرتے ہیں, کہتے ہیں بہت بڑا ولی ہے, بہت بڑا ولی ہے, اس نے مردہ زندہ کر دیا. حالانکہ جن لوگوں نے مردے زندہ کیے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مردے زندہ کرنا کوئی کمال نہیں ہے, اصل کمال مردہ دل زندہ کرنا. جیسے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے مردے زندہ فرمائے, ایک نہیں, دو نہیں, بڑے مردے زندہ کیے, وہ مردے زندہ ہو. جب حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا کون ہے جو بلقیس کا تخت لے کے آئے گا, ایک دیو نے کہا میں لے کے آؤں گا. کتنا دور تھا؟ علماء فرماتے ہیں 1800 یا 2000 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا. مشرق, مغرب, شمال, جنوب, ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا. ابھی صرف کہا جا رہا ہے کون ہے جو لے کے آئے گا, کتنا وزنی ہے, ابھی یہ بھی ڈسکس نہیں کیا گیا, یہ بھی نہیں بیان کیا گیا, کس جگہ ہے یہ بھی نہیں بتایا گیا. 12 کوٹریوں کے اندر لاک اپ میں تھا. تالے میں ایک کوٹری میں وہ رکھا گیا, تالا لگ گیا, اس کے بعد باہر ایک اور کو گھر تھا, اس کے بعد ایک اور گھر تھا, اس کے بعد ایک اور گھر تھا. یہ کہ 12 لوہے کے مضبوط دروازوں کے اندر لاک اپ میں تھا. اور مشرق میں تھا, مغرب میں, شمال میں, جنوب میں نہیں فیصلہ. ابھی کوئی پوچھے نہیں گیا کون لے کے آئے گا. ایک دیو کہتا ہے میں لے کے آؤں گا. پوچھا کتنی دیر میں؟ کہا جب آپ کا دربار برخاست اترنے سے پہلے تک. فرمایا بیٹھ جاؤ, ہمیں اس سے پہلے چاہیے. تو ایک شخص کھڑا ہوا جسے آصف الجیہ کہتے ہیں, وہ آپ کی قوم کا ایک ولی, جس کو اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو کتاب میں سے کچھ علم دیا, کچھ علم دیا. اب پلک چمکنے سے پہلے جب آپ نے فرمایا کتنی دیر میں لے کے آؤ گے, وہ کہتا آپ کی پلک چمکنے سے پہلے. پلک چمکنے سے پہلے, اور وہ لے آئے. وہ ولی سردار ولی نہیں تھے, اس امت کے ولی سردار ولی. ان کی کتاب سردار کتاب نہیں تھی, اس امت کی کتاب سردار کتاب ہے. وہ
وہ امت سردار تھے، یہ امت کے اس امت کے نبی سردار امت تھے، وہ سردار نبی ہے۔ اب اس کتاب میں سے جو کتاب سردار نہیں کی، کچھ علم لینے والا بندہ اس کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ پلک چمکنے سے پہلے بلکہ اس کا تخت لا کے رکھ رہا، کتنا وزنی تھا، کتنا چوڑا تھا، کتنا لمبا تھا، کیا کیا ہیرے جواہرات اور سونے سے مزین تھا، ابھی بات نہیں۔ ایک ولی کی طاقت جو چھوٹی امت کا ولی ہے، چھوٹی کتاب سے تھوڑا علم پانے والا ولی ہے، اس کی طاقت یہ ہے کہ اس امت کے ولی کی طاقت کیا ہو۔ امت کے ولیوں کی طاقت تو ایک طرف، جو اللہ کو نہیں مانتے، سائنس کے تھرو انہوں نے اتنی ترقی کر لی کہ ایک ریموٹ کنٹرول کے ساتھ پٹ دبائے دنیا کا ایک کونا، پٹ دبائے دنیا کا دوسرا کونا۔ اگر عام انسان سائنسدان اس کی طاقت کی حالت یہ ہے کہ بٹن دبانے سے پوری دنیا میں گھما رہا ہے آپ کو، سائنس ترقی کرتی کرتی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، تو اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہو۔ جب غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو کہا گیا نا حضور روزہ آپ نے ہمارے پاس افطار کرنا ہے، فرمایا ہم آئیں گے۔ دوسرے شخص نے کہا حضور روزہ ہمارے پاس افطار کروائیں، آپ فرمایا آئیں گے۔ 70 جگہوں سے آپ کو دعوت آئی روزے کی، آپ نے فرمایا ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ اور جو خادمین تھے آسانے میں، انہوں نے کہا کہ حضرت آج کہیں گئے ہی نہیں، جبکہ 70 کے 70 لوگ آ کے بڑی خوشی سے کہ حضرت نے روزہ ہمارے پاس افطار کیا تھا۔ تو آج کی سائنس ثابت کرتی ہے کہ ایک انسان کیمرے کے سامنے جب بیٹھتا ہے، کیمرے کے سامنے بیٹھتا ہے، پوری دنیا کے اندر دیکھا جاتا ہے، پوری دنیا چھوڑ دے گا۔ مرشد آپ کی روح کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ حالت نزاع کا وقت ہوگا، جب آخری وقت ہوگا، امتحان کا وقت ہوگا، جب کلمے کی ضرورت ہوگی، تو جس کو مرشد نے کلمہ پڑھایا ہوگا نا، اس کی روح بھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ کا کیا خیال ہے جب ہم توجہ کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، تڑپتے ہیں، پڑھتے ہیں، ایسی بات ہے نا؟ کہتے ہیں انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ جب مومنین کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے دل وجد میں آ جاتے ہیں اور جسم لرزنا شروع کر دیتے ہیں۔ مومن کی نشانی کیا ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر ہوگا، اس کا دل وجد میں آئے گا اور جسم لرزنا شروع کر دے گا۔ انعام کیا ملتا ہے؟ فرمایا کہ حدیث ہے کہ جس کے اوپر خشیت آتی ہے، جس کے اوپر کیفیت بنتی ہے، جس کے اوپر وجد آتا ہے، اس کے گناہ ایسے چڑھ جاتے ہیں جیسے خشک پتے ہوا چلنے سے، خزاں کے موسم سے درخت سے گر جاتے ہیں۔ حدیث ہے، اس کے گناہ چڑھ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے دیکھا لوگوں کو 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، 80 سال ہو گئے، نماز پڑھتے ہوئے کیفیت نہیں بنتی، بس روٹین بیٹھے نماز پڑھے۔ لیکن جو لوگ محفل میں آتے ہیں، بعض کا وضو کر کے نہیں آتے، بعض کا گناہ کر کے آئے ہوتے ہیں، بے نمازی ہوتے ہیں، توجہ ہوتی ہے، قلب جاری ہوتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، جب اللہ اکبر کہہ کے نماز کے لیے ہاتھ باندھتے ہیں تو وجد آ جاتا ہے، کیفیت بنتی ہے، بال کھڑے ہو جاتے ہیں، رونا آ جاتا ہے، پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، کیفیت بنتی ہے۔ یہ کیفیت کیا ہے؟ یہ ہے نماز کی روحانیت۔ نماز کی روحانیت جب اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ان کی نگاہ ہوتی ہے، قلب جاری ہوتا ہے، جب فائدہ پہنچے گا، ہمیں پتہ چلے گا ہم صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، اچھا کیا برا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذکر کرنے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر عرض کروں گا، یہ ذکر بہت بڑا ذکر ہے، 4 سلسلے ہیں، نقشبندی، چشتی، قادری، سوربندی۔ ہمارا سلسلہ نقشبندی، چشتی، قادری، سوربندی، ہمارے پاس 4 سلسلے ہیں۔ ہم روایتی پیری مرید نہیں کرتے کہ پیر کا بیٹا پیر، اس کا بیٹا پیر، اس کا بیٹا پیر، اس کا بیٹا پیر، مرید کا بیٹا مرید، اس کا بیٹا مرید، اس کا بیٹا مرید، اس کا بیٹا۔ ہم نہیں یہ نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں آئے جیسے مدرسے میں بچے جاتے ہیں، عالم یا حافظ بنتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں اور یونیورسٹی میں جاتے ہیں، ڈاکٹر وکیل بنتے ہیں، ایسے ہی اللہ والے کہاں سے ملیں گے؟ اللہ والے کہاں سے ملیں گے؟ اللہ والوں کی مجلس سے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کو روحانی سلوک کی منزلیں طے کرواتے ہیں۔ جیسے بھی بیان کی ہے، اس میں جو چاہے گا کہ میرے پاس
روحانی طاقت آئے بیٹھے، یہ سیکھے کل آپ یہاں ہیں تو آج ہو سکتا یہاں ہے، ایک وقت آئے آپ یہاں بیٹھ جائیں اور یہاں بیٹھ کے آپ لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں۔ ہمارے یہاں بس اس طریقے سے ہے، ہمارے یہاں نقش بندی سلسلے میں سب سے پہلے سلوک کی منزلیں طے کرائی جاتی ہیں، چشتی سلسلے میں پھر قادری اور اس کے بعد سنت۔ ہمارے یہاں باقاعدہ سلوک کی منزلیں طے کریں، لہذا کوشش یہ کریں اس ذکر کو ضرور کریں۔ جس جگہ بیٹھ کر ذکر کیا جاتا ہے اللہ کے انوار و تجلیات اس جگہ پہ آتے ہیں، اللہ کے انوار و تجلیات وہاں پہ آتے ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کریں تاکہ گھروں میں اللہ کے ذکر کے نور سے وہاں پہ انوار و تجلیات آئے اور وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جائے۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذکر کے کرنے کی قدر کرنے کی توفیق فرمایا کہ اللہ جس بندے کی بھلائی چاہتا ہے اس کو اپنے بندوں کی طرف خدمت کے اوپر مامور کر دیتا ہے۔ کیا صحابہ نے آقا کی خدمت نہیں کی؟ کیا تابعین نے صحابہ کی خدمت نہیں کی؟ اللہ جس کا بھلا چاہتا ہے اپنے نیک لوگوں کی تابعداری کے اوپر خدمت کو اوپر مامور کر دیتا ہے۔ جو بچے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں کیا ان کے نصیب اچھے نہیں ہوتے؟ اور وہ بچے جو ماں باپ کے بے ادب ہوتے ہیں ان کے کیا حالات ہوتے ہیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایسے ہی اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اس کو اپنے نیک لوگوں کی مجلس میں بھیجتا ہے۔ یک زمانہ 100 بندے باولیا بہتر 100 سالہ تعداد میرے ہیں۔ اللہ والوں کی ایک لمحہ کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے ایک نکاح کر کے وہ قلب کو اللہ 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 کروا دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ حضرت سلطان بہو کا نام سنو گا، حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں جس کا قلب جاری ہو جائے، ایک دفعہ یہ اللہ کہے 72,000 قرآن پاک زبان سے پڑھنا، اس کا ثواب ایک طرف ہی، اس کا ایک دفعہ اللہ کہنا زیادہ ثواب ہے۔ العرفان کتاب ہے اس کا طریقہ۔ عام طور پہ رمضان آتا ہے نا، رمضان میں ہم قرآن کھولتے ہیں، روزانہ ایک پارہ پڑھتے ہیں اور 30 دنوں میں ایک قرآن ختم کر کے کہتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کر دیا۔ اور اگر 60 سال تک ہر سال ایک قرآن ہم پڑھیں تو کتنے قرآن ہوئے؟ 60 سالوں میں سال میں ایک قرآن پڑھیں تو 60۔ لیکن اگر ہم ہر روز ایک سپارہ پڑھیں تو ایک مہینے میں ایک قرآن اور 12 مہینوں میں 12 مہینوں۔ اگر ہم ہر روز بلا ناگا ڈیلی ایک سپارہ پڑھیں، چھٹی نہ کریں، ہر روز ایک سپارہ پڑھیں 60 سالوں تک، 60 سالوں تک پڑھیں تو 720 قرآن ہے۔ اور جب اللہ والوں کی نگاہ میں آئیں، اللہ والے توجہ کریں، قلب کو جاری کریں، قلب ایک دفعہ اللہ کہہ دے، حضرت سلطان وہ فرماتے ہیں کہ 72,000 قرآن پاک۔ اب 720 کے ساتھ کتنے صفر لگائے؟ 50,000 بنتا ہے۔ 720 کے ساتھ صفر لگائے 2، 72,000 بن گیا۔ یہ ادھر 60 سالوں میں آپ نے 720 قرآن پڑھے۔ ادھر سلطان بہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قلب ایک دفعہ اللہ کہہ دے 72,000 قرآن پاک، اور سائنس کہتی ہے کہ اس دل ایک منٹ میں 70 دفعہ دھڑکتا ہے۔ اب 70 کو 72,000 سے ضرورت ہے۔ ایک گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں، اب 60 سے ضرورت ہے۔ ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اب 24 سے ضرورت ہے۔ آپ کا کیلکولیٹر تھک جائے گا۔ یعنی اللہ والوں کی جب خدمت میں آتا ہے بندہ، ان کی صحبت مجلس میں آتا ہے، وہ نگاہ کرتے ہیں، قلب جاری کرتے ہیں، قلب اللہ 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 کرتا ہے۔ آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، آپ کے درجے بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک کلمہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے بولنے کے لائق ہوتا ہے، ماں پڑھاتی ہے۔ ایک کلمہ جب بچہ پڑھنے لائق ہوتا ہے، گھر سے پڑھاتے ہیں۔ اور ایک کلمہ جب بندہ روحانی پرواز کے لائق ہوتا ہے، مجھ سے پڑھاتے ہیں۔ حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں اے کلمہ مینو مرشد پڑھایا تے میں سدا سہاگن ہوئی ہوں۔ سدا سہاگن ہوئی ہوں کا کیا مطلب؟
یہ فرمایا کہ اللہ جس بندے کی بھلائی چاہتا ہے اس کو اپنے بندوں کی طرف خدمت کے اوپر معمور کر دیتا ہے۔ کیا صحابہ نے آقا کی خدمت نہیں کی؟ کیا تابعین نے صحابہ کی خدمت نہیں کی؟ اللہ جس کا بھلا چاہتا ہے اپنے نیک لوگوں کی تابعداری کے اوپر خدمت کے اوپر معمور کر دیتا ہے۔ جو بچے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں کیا ان کے نصیب اچھے نہیں ہوتے؟ اور وہ بچے جو ماں باپ کے بے ادب ہوتے ہیں ان کے کیا حالات ہوتے ہیں ہمارے سامنے؟ ایسے ہی اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اس کو اپنے نیک لوگوں کی مجلس میں بھیجتا ہے۔ یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت میرے یہاں۔ اللہ والوں کی ایک لمحہ کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ ایک نگاہ کر کے وہ قلب کو اللہ 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 کروا دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ حضرت سلطان بہو کا نام سنا ہوگا۔ حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں جس کا قلب جاری ہو جائے، ایک دفعہ یہ اللہ کہے 72,000 قرآن پاک زبان سے پڑھ لو، اس کا ثواب ایک طرف ہے، اس کا ایک دفعہ اللہ کہنا زیادہ ثواب ہے۔ العرفان کتاب ہے، اس کا طریقہ عام طور پہ رمضان آتا ہے نا، رمضان میں ہم قرآن کھولتے ہیں، روزانہ ایک پارہ پڑھتے ہیں اور 30 دنوں میں ایک قرآن ختم کر کہتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کر لیا۔ اور اگر 60 سال تک ہر سال ایک قرآن ہم پڑھے تو کتنے قرآن ہوئے؟ 60 سالوں میں سال میں ایک قرآن پڑھے تو 60۔ لیکن اگر ہم ہر روز ایک سپارہ پڑھیں تو ایک مہینے میں ایک قرآن، اور 12 مہینوں میں 12 مہینوں۔ اگر کتا ادب سے بیٹھ جائے اللہ والوں کے پاس، اللہ اس کو جنت دیتا ہے۔ جب ہم انسان اشرف المخلوقات جب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے ادب سے، تو اللہ ہمیں کیا دے گا؟ کیا کچھ نہیں دے گا۔ اللہ نے یہ دولت ہمیں دی ہے، ذکر دی۔ ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، ناچاکیاں ہیں، جادو ہے، ٹونے ہیں، بے روزگاری، ہر قسم کی نحوست ہے ہمارے گھروں میں۔ وجہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کی روح تک نہیں جاتے۔ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں، قرآن کے مقصد کو نہیں سمجھتے۔ ہم عبادت تو کرتے ہیں لیکن عادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کا ذکر کریں گے تو ہمارے اندر نورانیت آئے گی، روح آئے گی۔ جب اندر روح آئے گی نا ذکر کی تو انشاءاللہ جب نماز پڑھتے ہیں، نماز میں قیام، رکوع، سجود، وہ فیوز و برکات محسوس ہوتے ہیں۔ جب عبادات کرتے ہیں، عبادات کی روح تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ یہ کس کے ساتھ ہے؟ یہ نورانیت کے ساتھ، یہ روحانیت کے ساتھ۔ جب اندر نور نہیں ہوگا، باہر کے نور کو کیسے لیں گے آپ؟ مثال کے طور پہ تو مادر ذات اندھا ہے، آپ اس کے سامنے سورج بھی آ جائے اس کو کیا نظر آئے گا؟ اس کا مطلب اندر بھی نور ہونا چاہیے اور باہر بھی نور ہونا چاہیے۔ باہر اندھیرا ہو، بالکل چپ اندھیرا ہو، اندر آپ کا نور ہے، سامنے جو بھی ہوگا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اندر بھی نور ہو، باہر بھی نور ہو، تب جا کے آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ مرشد کیا کرتے ہیں؟ توجہ کر کے اندر نور ڈال دیتے ہیں۔ تو جب اندر نور آتا ہے کہ نماز کی روح بھی آتی ہے، قرآن کی روح بھی آتی ہے، عبادات کی روح بھی آتی ہے، اچھے برے کے بھی بندے کے اندر حس پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں مرشد قلب کو حیاتی دیتے ہیں، مرشد قلب کو زندگی دیتے ہیں، مرشد ہماری زندگی کو ڈائریکشن دیتے ہیں، مرشد زندگی کا مقصد عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا ایک کتا، صحابہ کہف کا کتا، وہ بدبخت نہیں رہا، حالانکہ کتے کبھی جنت جائیں گے نہیں، لیکن وہ کتا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا، مجلس میں بیٹھا، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ کے ادب کیا، اللہ نے اس کے ادب کو نہ صرف پسند کیا بلکہ اس کا تذکر قرآن میں فرمایا، جو اس کتے کا نام لیتا اس کو نیکیاں ملتی ہیں، اس کتے کو اللہ نے جنت میں عطا فرما دی۔ کس وجہ سے؟ کوئی تسبیح کر رہا تھا، کوئی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی عبادت کر رہا تھا، وہ تو کتا تھا، وہ تو بیٹھ